آج 18 نومبر دنیا بھر میں بچوں کے جنسی استحصال اور تشدد کے خلاف یہ عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ایک ایسا دن جو بچوں پر جنسی تشدد، استحصال اور زیادتی کے خلاف شعور بیدار کرنے اور حادثے کا شکار ہونے والے بچوں کی رہنمائی اور علاج کی حمایت کرنے کے لیے وقف ہے۔ بالکل، یونائٹڈ نیشنز نے اس دن کو 2022 میں باضابطہ طور پر تسلیم کیا تھا، اور اس دن کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ بچوں کی حفاظت کی جائے، ان کے استحصال کی روک تھام کے لیے حکمت عملیاں بنائی جائیں، اور پھر وہ بچے جو کسی بھی ٹراما سے گزرتے ہیں ان کی ہیلنگ کے پروسیس کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ پاکستان میں ایسے اس سمجھ کو ہی آگے بڑھانے کے لیے بہت سارے چیلنجز ضرور ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دا لاٹ آف آرگنائزیشنز جو کہ اس لیے بھی کام کر رہے ہیں کہ جس کلاس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بچے ایجوکیشن سے محروم رہتے ہیں یا ان کے گھر میں پیرنٹل گائیڈنس اس طور سے نہیں رہتی ہے، ان کو کس طرح سے آپ نے اس سوسائٹی میں انگیج کرنا ہے تاکہ ان کی اپ برنگنگ میں وہ مؤثر کردار ادا کر سکے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آج موجود ہے آئی ہیو اے لاٹ ٹو سے توصیف حیدر صاحب موجود ہے، جو کہ نہ صرف ایک مشہور پریزنٹر ہے، ہم نے انہیں مختلف چینلز پہ دیکھا ہے، آج کل ہم انہیں ڈرامہ انڈسٹری میں بھی دیکھ رہے ہیں، بہت سارے ڈراماز میں بھی، اینڈ سب سے بڑی بات وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے، اور خاص طور پر بچوں کے لیے جو ان کے دل میں درد ہے اینڈ دا وے ہی puts his voice out there، وہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہے، and it's actually an honor to host him on our show۔ السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ۔ السلام علیکم۔ گڈ مارننگ، وعلیکم السلام، جیتے رہیے آپ دونوں۔ بہت شکریہ، اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو سر۔ توصیف صاحب، ہمارے معاشرے میں بچے بالکل اسی طرح جس طرح باغ میں کلیاں، اور یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم ان کو نرچر کریں، نرش کریں، ان کی بود و باش تلاش خراش کریں۔ پاکستان میں کیا سچویشن ہے when it comes to، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ان پہ مار پیٹ ہو رہی ہے، لیکن اس سے بھی میں کہوں کہ 2 درجے بڑھ کے جنسی استحصال اور تشدد، پاکستان ایز اے معاشرہ کہاں کھڑا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ فیملی معاشرہ ہے، نانیاں ہیں، دادیاں ہیں، کہانیاں سناتی ہیں، بڑا کرتی ہیں بچوں کو، پوری سوسائٹی مل کے ہاں بچوں پوری کو سوسائٹی مل upbring کے کرتی ہے، اینڈ دین وی ہیو ٹو ریممبر دیز ڈیز ایز ویل۔ بہت شکریہ۔ نانیاں، دادیاں، خالائیں، پھوپھیاں کہانی سناتی ہیں نہیں، کہانیاں سناتی تھیں۔ اب آپ کو کہانی سناتا ہے یہ، جی ٹھیک ہے نا، اور نانی دادی کی کہانی اور اس کی کہانی میں بڑا فرق ہے۔ تو ایک تو یہ میرا خیال ہے جو ڈیجیٹل دنیا نے آ کے جو انسان کا انسان سے رابطہ ختم کیا، اس کی نظر بچے بھی ہوئے۔ اب آپ نے اعداد و شمار کا اگر آپ ذکر کریں تو تقریباً اس وقت 3.25 کروڑ بچے اس وقت پاکستان میں ایسے ہیں جو کہ اسکول جانے کی عمر میں ہیں، جی لیکن اسکول نہیں جا سکتے، باوجود کہ اسکول مہیا ہے، سہولت موجود ہے، ماں باپ نہیں بھیج رہے، اکنامک ریزنز جو بھی ہیں، یا اسکول جانا چاہتے ہیں، اسکول ہی موجود نہیں، اسکول ہے، ٹیچر موجود نہیں۔ سو باوجود تقریباً 3 کروڑ پہ یہ، اور زیادہ جو افسوس کی اور خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ بچے پیدا ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو وہی پروپورشن آپ کے بچوں کی اس میں ایڈ آن ہو رہی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک جو بات ہے، میں کہتا ہوں یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ 3 کروڑ جو ہیں یہ نہیں کہ یہ بچے ہی رہیں گے، یہ 8-10 سال کے اندر آپ کے ایکٹیو پروڈکٹیو سٹیزنز آف دا نیشن بن جائیں گے۔ تو انہوں نے کچھ تو کرنا ہے معاشرے میں جا کے، اگر آپ انہیں پڑھائیں لکھائیں گے نہیں تو وہ کیا کریں گے آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے۔ جو آپ نے جنسی استحصال یا اس طرح کی چیزوں کی بات کی، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بات بڑی آپ نے پیار میں نانی دادی کا ذکر کیا، لیکن آئی تھنک جو ہمارا فیملی سٹرکچر ہے اس پہ توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ کہ جو ابھی یونیسیف کا ایک پچھلے دنوں بڑا ایک انٹرسٹنگ پروگرام ہم نے دیکھا، ایک پروجیکٹ کہ آپ کے جو والدین ہیں وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ایک بچے کی تعلیم کے اندر۔ والدین ہم قدم، کہ ہم کہتے ہیں جی بچہ گیا اسکول، اچھا جی فیصل صاحب نے بچے کو اسکول بھیجا، اب ٹیچر جانے بچہ جانے، مجھے رزلٹ چاہیے۔ بچہ جب واپس آیا اس نے اسکول میں کیا کیا، گلی محلے میں کیا کیا، وہ جس وین ڈرائیور کے ساتھ گیا تھا، وہ جس چنگچی میں گیا تھا، وہ کس تانگے میں گیا تھا، وہ سائیکل پہ گیا تھا، مطلب اسکول میں اس کا دن کیسا گزرا، محلے میں اس کا دن کیسا گزر رہا ہے، فیملی میں۔ شام کے وقت، اور ساتھ یہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے، شام کے وقت اگر آپ صرف 11 سے 15 منٹ بچے کے ساتھ بتا لیں اپنے اس 24 گھنٹے میں سے، آپ کے جنسی استحصال کی ریشو کم ہوگی، کیونکہ
اگر اس کو کہیں سے ہراسمنٹ یا خطرہ لاحق ہے تو آپ کی بات چیت میں آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, ارے یہ بچہ کچھ ایسی بات کر رہا ہے, خدا نہ خواستہ یہ بات کسی اور طرف تو نہیں جا رہی, یا کوئی اس کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا, تعلیم کے اندر اس کے گریڈز اچھے نہیں آ رہے, اس کا اسکول کا ماحول کیسا ہے. تو پیرنٹس, اور وہی نانی دادی سے بات آپ نے شروع کی تھی, نانی دادی جو ہمارا فیملی اسٹرکچر ہے, پیرنٹس, چچا, پھپھو, خالہ آتے جاتے, بچے سے بیٹھ, ہم کہتے ہیں ارے چپ کرو, بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں نہیں بولتے. میرا خیال ہے ان نوشنز کو بھی ہمیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ادب, آداب, تمیز, طریقہ اپنی جگہ, لیکن بچہ اگر بات کرنے لگا ہے سب کام چھوڑ کر اس کی بات سنیے, کہ شاید اگر آپ نے اس کو ٹوک دیا تو وہ کوئی بات کرنے لگا ہے اور دوبارہ نہ کرے, اور وہ آگے اس کا جنسی استحصال, اس کی ایجوکیشن, اس کی تعلیم, اس کی پرورش, اس کی تربیت میں بہت بڑی ہنڈرنس بن جائے. رائٹ. اچھا, ایک تو یہ تھاٹ ہے نا اس کے پیچھے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک, یا ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی آبادی ایسی رہتی ہے جن کے گھروں میں اس ماحول کی انڈرسٹینڈنگ یا آگاہی نہیں ہے کہ بچوں سے بھی بات کی جا سکتی ہے. بچوں سے بات نہیں, بچوں کو ڈانٹ جا سکتا ہے. ہم اس ماحول میں نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ یار 1500 2000 والے اسکول, پرائیویٹ اسکول کی ذمہ داری ہے, میں اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن میں گورنمنٹ اسکول میں بھی اپنے بچے کو نہیں پڑھانا چاہتا. اس گھر کی طرف آپ جب دیکھتے ہیں نا, اس گھر کے ماحول میں بچے کو بولنے کی آزادی نہیں ہے. ڈو یو فیل ہماری نیشن میں اس وقت آگاہی کی, اویئرنیس کی بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ آئیڈیا ان کے لیے شاید ایلین ہے کہ بچے سے بات بھی کرنی ہے, تو پہلے تو یہ آپ کو اس کو بتانا پڑے گا, اس خاندان کو, کہ بھائی آپ کا بچہ از ایز مچ اے ہیومن بینگ ایز یو, سو انسٹیڈ آف آپ انہیں ڈانٹیں یا اس طرح سے کریں, آپ اس کے ساتھ ایک کمیونیکیشن کا ماحول بلڈ کریں. یہ تو ابھی بڑا ایلین سا تھاٹ ہے مجھے لگتا ہے. اب ہاں بالکل, لیکن یہاں پہ میں ایک ڈسکلیمر ضرور دینا چاہوں گا کہ یہ نوشن بھی میں نے, کیونکہ بچوں کے ساتھ اور ٹیچرز کے ساتھ بہت کام کرتا ہوں, یہ بھی غلط ہے کہ سرکاری اسکول کا استاد جو ہے وہ مارے گا ہی مارے گا. میں نے بہت شفقت کرنے والے, پیار کرنے والے, نئے انداز کے ساتھ بچوں سے کمیونیکیٹ کرنے والے سرکاری اساتذہ بھی دیکھے, جو کہ شاید پرائیویٹ اسکولوں کے اساتذہ سے زیادہ اچھی تربیت کاری کرتے ہیں. تو یہ بھی نوشن ہمیں تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے, ایک بات. ہاں, لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ اسکول کتنا مہنگا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بچہ اتنا سیف ہے. ہر طرح کے اسکول کے انوائرمنٹ میں, ہر طرح کے محلے کے انوائرمنٹ میں آپ کا بچہ اتنا ہی ولنریبل ہو سکتا ہے. آپ نے جو بات کی بچوں کو سنو, تو آپ کے چینل کے نام سے مجھے ایک آئیڈیا آ گیا ابھی. آپ بچوں کا پروگرام ایک شروع کیجئے اور اس کا نام رکھیے بول بچہ بول. ارے واہ. اور بچوں کو سنیے. ہم ابھی بیٹھ کے یہاں تنبیہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو سنیں اسکول میں, گھروں میں. تو میرا خیال ہے مین سٹریم ٹی وی چینلز آپ جیسے, ان کا بھی فرض ہے کہ بچوں کے پروگرامنگ پہ توجہ دیں. ہاں, یہ علیحدہ بات کہ اس وقت آپ کو شاید اشتہار اتنے نہ ملیں, لیکن آپ کو ناظر ملے گا, آپ کو مستقبل کا ناظر ملے گا. آپ کو وہ بچہ جس کی آپ سیڈنگ کریں گے اپنے, چلو اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ وہ آپ کے چینل کا دوست بن جائے گا, اس کو یاد رہے گا بڑے ہو کے. ابھی مجھے آپ کی عمر کے لوگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے توثیق بھائی, ہم وہ پی ٹی وی پہ آپ کا شو دیکھا کرتے تھے, آپ بچوں سے بات کرتے تھے. تو وہ میرے نام کے ساتھ کس کا نام آیا؟ پی ٹی وی کا نام. اور میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو برا بھی نہیں مانتے. میں بہت خوش ہوتا ہوں. بہت سے ایسے بھی ہیں جن کی ہلکی ہلکی سفید داڑھی آ گئی اور وہ بھی کہتے ہیں آپ کو بچپن میں اسکول جاتے ہوئے دیکھتے تھے. تو آئی تھنک بچوں میں انویسٹ کرنا ایک چینل کی بھی کمرشل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو رسپانسبلٹی ہے. تو بول بچہ بول کہ یا اس طرح کا کوئی پروگرام کی پروگرامنگ کی بڑی ضرورت ہے. اس میں بچوں سے آپ سنیں, اور اس کا کیونکہ ناظر بھی بچہ ہوگا, اس کے ویورز بھی بچے ہوں گے, تو پھر آپ جیسے ہوسٹس بیٹھ کے اپنے اس میسیجنگ کو امبیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر جنسی ہراسانی کے حوالے سے کوئی بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کا فرق بتائیں. آپ یہ بتائیں کہ گھر جا کے امی ابو سے بات کریں, بیٹا دن بھر اسکول میں کیا ہوا, جائیں, ان کو ٹائم نہیں مل رہا ان کو بٹھائیں, ابو آج بیٹھے میرے ساتھ. اس کے اندر ایک اور بڑی مزیدار چیز جو میں چاہتا ہوں کہ ضرور لوگ اپلائی کریں, دن کا ایک کھانا بچوں کے ساتھ چاہے صبح کا ناشتہ, میرے بھی لنچ لینا, چاہے رات کا کھانا. لنچ شاید مشکل ہے کہ لوگ اپنے کام میں, دفتر میں, کاروبار میں بزی. رات کا کھانا, شام کو واپس آ کے 15 منٹ, صبح ناشتہ 15 منٹ, پوری فیملی کا اکٹھے بیٹھنا بہت ضروری ہے.
توصیق حیدر صاحب، الفاظ نہیں ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی ہم آپ کے بہت شاکر ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور جو آپ کی گفتگو ہے، آپ نے دریا کو جو ہے کوزے میں بند کر دیا ہے. Absolutely. امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ، یعنی وہ والدین جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول بھیج کے اور وہ اس سے پردہ پوشی کر لیں کہ اب شام میں آئے گا بچہ یا دوپہر میں آئے گا تو یہ ہماری ذمہ داری اسٹارٹ ہوگی، نہیں، آپ کی ذمہ داری ہر وقت رہتی ہے، 24/7 رہتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.